بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم علیہ۔ حج سے واپسی پر حجاج کرام کو جن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان میں سے ایک اہم مسئلہ آب زمزم، اس مقدس پانی کو اپنے ساتھ وطن واپس لے کر جانے کا مسئلہ۔ حج کی فلائٹس الحمدللہ پاکستان پہنچنا شروع ہو چکی ہیں۔ دنیا کے کونے کونے سے آئے ہوئے حجاج کرام اپنے وطن واپس لوٹ رہے ہیں۔ بہت سے حجاج کرام اس حوالے سے معلومات لینا چاہتے ہیں اور اپنے اپنے طور پر معلومات رکھتے بھی ہیں اور اپنی اپنی رائے بھی رکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں ہماری کیا رائے ہے؟ اس رائے سے اختلاف رائے ہزار بار ممکن ہے۔ یہ ایک رائے کی حد تک ہے کہ آب زمزم اپنے ساتھ وطن کیسے لے جایا جائے۔ یہ ایک مقدس تحفہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی تحفہ یہاں سے جانے والا اپنے ساتھ اپنوں کے لیے نہیں لے جا سکتا۔ یہ آب زمزم کا مقدس پانی ہے کہ دنیا میں اس سے بہتر پانی، دنیا میں اس سے بہتر پینے کی چیز انسان کو نہیں مل سکتی۔ اور ہاں، آخرت میں روز قیامت آب کوثر، جام کوثر، وہ اس سے بھی بہتر ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ جنت میں جو نہریں ہیں، دودھ کی، پانی کی، شراب کی، شہد کی، پاکیزہ نہریں، جن کا ذکر سورہ محمد میں، قرآن مجید میں، دیگر مقامات پر بھی ہوا ہے، اللہ ہمیں وہ بھی نصیب فرمائے۔ یہ زمزم دنیا کا بہترین پانی، دنیا کا بہترین مشروب، دنیا کا بہترین تحفہ ہے، جس کو یہاں سے جانے والا اپنے ساتھ اپنے جاننے والوں، ملنے والوں کے لیے لے جا سکتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ زمزم کا پانی ساتھ کیسے لے جایا جائے۔ دیکھیے، اس میں سب سے محفوظ اور سب سے آسان راستہ تو یہ ہے کہ جو زمزم کی 5 لیٹر کی بوتل یہاں سے لیگلی ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں، ہر حاجی، بالخصوص پاکستانی حجاج کرام نے جو قیمت ادا کی ہے حج کی، اس میں زمزم کی قیمت بھی شامل ہے۔ حقیقت میں وہ قیمت زمزم کی نہیں ہے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ وہ اس کے پیکنگ کے چارجز ہیں، کہ اس کو جس بوتل میں پیک کرنا ہے، وہ اس پیکنگ وغیرہ کے چارجز، وہ 8-9 ریال تک کم و بیش جو بنتے ہیں، وہ تو ہمارے اس ٹوٹل اماؤنٹ میں سے ادا ہو چکے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ تو یہ ہے کہ جو زمزم یہاں سے پاکستانی حجاج کرام کو ایئرپورٹ سے ملے گی، اسی زمزم پر اکتفا کیا جائے۔ وہ 5 لیٹر کی بوتل ہے، وہ انشاءاللہ ہر حاجی کو ملے گی، یہاں سے مل جائے گی یا پاکستانی ایئرپورٹ پر پہنچ کر مل جائے گی انشاءاللہ۔ اسی زمزم کو پر اکتفا کیا جائے، قناعت کی جائے اور اس کو آگے تقسیم کیا جائے، اور اس میں اگر پانی ملا کر بھی، مکس کر کے بھی تقسیم کیا جائے، کیونکہ 5 لیٹر کی بوتل شاید تمام ملنے والوں تک نہ پہنچ سکے، تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس میں اگر آپ کچھ پانی اور بھی ملا دیتے ہیں تو پھر بھی انشاءاللہ زمزم کا اثر اس عام پانی کے اوپر غالب رہے گا۔ اور اگر پوچھنے والے پوچھیں تو بلا جھجک بتا دیا جائے کہ اس میں 5 لیٹر ہم لائے اور باقی پانی اس میں ہم نے یوں مکس کیا۔ آگے پینے والے کی مرضی، اس کا ایمان اور اس کا اپنا عقیدہ، سب سے بہترین راستہ۔ اس کے ساتھ اگر مزید کچھ زمزم ساتھ لے جانا کوئی چاہے تو پھر اس سلسلے میں ہماری رائے یہ ہے کہ 3 بیگ ہم ساتھ لے جا سکتے ہیں۔ کم و بیش ہر ایئر لائن کے اندر یہ سہولت موجود ہے کہ 2 بیگ ہم لیگیج کے اندر ہم جمع کروا دیتے ہیں، ان 2 بیگوں کے اندر، اور جو ہینڈ کیری ہے اس کے اندر، ان 3 چیزوں کے اندر بعض حجاج کرام پانی ساتھ لے جاتے ہیں۔ تو اس کا آسان دوسرا حل یہ ہے کہ ہم لیگیج کے اندر جو سامان رکھوائیں اس میں زمزم نہ رکھوائیں، صرف جو ہینڈ کیری ہے اپنے ہاتھ میں پانی کی ایک بوتل رکھ لیں، جس میں 1/2 لیٹر سے لے کر 1 لیٹر تک پانی موجود ہو، اپنے ہینڈ کیری کے اندر یا اپنے ہاتھ کے اندر بوتل کو پکڑیں۔ اور عام طور پر ایئر لائن والے جو عملہ ہے انتظامیہ کا، وہ اس پانی کو نہیں روکتا۔ آپ بآسانی انشاءاللہ
ہینڈ کیری کے اندر، اور عام طور پر اپنے ہاتھ کے اندر پانی کی بوتل 1/2 لیٹر یا 1 لیٹر والی، اس کو زمزم بھر لیں اس میں، اور وہ پانی راستے میں استعمال نہ کریں۔ وہ پانی اس طرح انشاءاللہ اس 5 لیٹر کے علاوہ آپ کے ساتھ پاکستان پہنچ جائے گا۔ پھر تیسری صورت اس کی یہ ہے کہ جو لیگیج ہے اس کے اندر حجاج کرام اگر پانی لے جانا چاہیں تو زیادہ بڑی ہماری رائے یہ ہے کہ جس سے اختلاف رائے ممکن ہے، اس میں 2-3 چھوٹی چھوٹی بوتلیں، 300 ml والی چھوٹی بوتل، 300-350 والی، اگر ہم ایک بیگ کے اندر 2 سے 3 بوتلیں ہم اگر رکھ لیں مختلف جگہوں پر بیگ کے اندر، تو اور اس کو اچھی طرح وہ سیلڈ بوتل ہو، اور بہتر یہ کہ جو بوتل یہاں سے عام طور پہ حجاج کو ملتی ہے حرم شریف کے اندر بطور تحفے کے، وہ سیلڈ ہوتی ہے، اس کے پانی کے اس میں سے لیکیج کا خطرہ نہیں ہوتا، ایسی 2-3 بوتلیں ہم ایک بیگ کے اندر رکھیں تو یوں انشاءاللہ تقریباً 1 لیٹر پانی یہاں بھی ہمارا پاکستان انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ 2-3 بوتلوں کو انشاءاللہ کوئی نہیں کھولے گا اور آپ کا سامان وہ پاکستان انشاءاللہ پہنچ جائے گا۔ مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ اصل پرابلم کریٹ یہاں ہوتی ہے کہ جب حجاج کرام 20 بوتلیں، یعنی آپ کہہ لیں کہ کئی لیٹر پانی اپنے بیگوں کے اندر بھر لیتے ہیں، جب وہ اسکین ہوتا ہے ایئرپورٹ پر تو عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ وہ جب وہ پانی اسکین کیا جاتا ہے تو پھر بیگ میں اگر 23 کلو وزن ہے تو 23 میں سے آپ کہہ لیں کہ 15 کلو وزن تو عام طور پر وہ اس پانی کا ہوتا ہے۔ 5-5 10-10 لیٹر پانی جب اپنے بیگوں کے اندر بھر لیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ایسے پانی کے پکڑے جانے کا، اسے روکے جانے کا قوی امکان ہوتا ہے۔ پھر بیگ کھلتے ہیں، بیگ کٹتے ہیں اور سامان درہم برہم کیا جاتا ہے، پانی نکال کے رکھ لیا جاتا ہے، چاہے سعودی عرب کے اندر چاہے پاکستان پہنچنے کے بعد۔ تو یہ غلطی کبھی بھی مت کریں، ہم آپ کو مشورہ دیں گے کہ یہ غلطی ہرگز مت کیجیے، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ عام طور پر اب مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہر چیز کو کمرشلائز کر دیا جاتا ہے۔ آب زمزم جیسا مقدس پانی جو بطور تحفے کے کوئی شخص لے جائے تو کوئی حرج نہیں، مبارک مقدس تحفہ، لیکن اس زمزم پر بھی بدقسمتی سے کاروبار شروع ہو چکا ہے، اور جب لوگ یہاں سے بھر کر آب زمزم لے کر جاتے ہیں غیر قانونی طریقے سے، باقاعدہ وہاں جا کر اس کو بیچا جاتا ہے، بڑے مہنگے داموں اسے فروخت کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے ایک تو مسئلہ یہ ہے، اس چیز کو روکا جاتا ہے کہ آب زمزم برائے فروخت چیز نہیں ہے، اور دوسرا یہ کہ جب زیادہ پانی بھرا جائے گا تو ظاہر ہے کہ اس میں بوتل پانی اس میں سے لیک ہونے کا خطرہ زیادہ ہوگا، پھر سامان کے خراب ہونے کا مسئلہ، پھر فلائٹ کو خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ تو اس طرح کے بہت سے مسائل ہیں جس بنا پر یہ پابندی ہے کہ پانی کو بیگ کے اندر نہیں لے جایا جائے گا، لیکن 1-2 اگر پانی کی بوتلیں، چھوٹی بوتلیں رکھی جائیں تو انشاءاللہ، اور وہ بھی اچھے طریقے سے پیک، سیلڈ اور مضبوط بوتل ہو، تو اس میں انشاءاللہ یہ مسائل درپیش نہیں ہوں گے۔ پھر بھی یہ ہمارا ایک مشورہ ہے، آپ احباب اپنے حالات و واقعات پہ غور و فکر کر کے اس تحفے کو ساتھ لے جا سکتے ہیں، اور سب سے بہترین تحفہ یہ زمزم کا تحفہ ہے، اور کچھ نہیں ہے۔ تو جب تک حجاج یہاں موجود ہیں الحمدللہ، تب تک وہ آب زمزم کو خوب جی بھر کے پئیں۔ آب زمزم پینے سے پہلے دعا مانگے، آب زمزم پینے کے بعد دعا مانگے، وہ جتنی دعائیں انشاءاللہ یہاں ساتھ کرتے رہیں گے، اور اس میں یہ دعا بھی مانگ سکتے ہیں کہ یا اللہ، ہم جتنوں کے لیے آب زمزم لے جانا چاہتے ہیں لیکن نہیں لے جا سکتے، یا اللہ تو خود انہیں یہاں آنے کی توفیق دے، ان کی مدد فرما، اسباب مہیا فرما، وہ یہ خود یہاں آئے اور یہاں آ کر ڈھیروں زمزم پئیں بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جھجک کے۔ تو زمزم ایک تو خود پئیں، خوب بھر کر پئیں، اپنے ہوٹل ساتھ لے کر جائیں، تھوڑا وہ جتنا لے جا سکتے ہیں بآسانی، میکسیمم زیادہ سے زیادہ زمزم نوش فرمائیں، اور پھر زمزم کی دعا پڑھیں، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ تو اس طریقے سے انشاءاللہ یہ زمزم ہم خود پئیں گے، ایک تو اس کی برکات ہمیں ملیں گی، ہم جائیں گے اپنے ماحول میں تو وہاں انشاءاللہ یہ برکات اللہ تعالیٰ اس کو عام فرمائے گا۔ دعاؤں کے وقت
جن کے لیے ہم زمزم کا تحفہ لے کر جانا چاہتے ہیں ان کو دعاؤں میں یاد رکھیں. پروردگار عالم ان کو خود یہاں بلائے گا انشاءاللہ، اور یوں جو ہے زمزم کا تحفہ بالواسطہ طور پر انشاءاللہ ہمارے پیاروں تک اور ہمارے اپنوں تک پہنچ جائے گا. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.